کربلا کی سرزمین نے چشم فلک پر یہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا کہ رات کا یہ پہر گزر جائے لیکن حضور کے دیوانے جناب اسی عشق و مستی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں اور جناب یہ کہتے ہوں کہ یا رسول اللہ حالات کیسے بھی ہو جائیں، ملکی حالات کیسے بھی ہو جائیں، زمانے کے حالات کیسے بھی بگڑ جائیں، اندرونی حالات کیسے بھی دگرگوں ہو جائیں، مگر ایک وعدہ ہم نے اپنے قائد سے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے۔ اور یہ بات ایسے نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب آج ویسے بھی لبیک دفاع پاکستان کانفرنس ہے، اور دفاع پاکستان اصل میں ہے ہی دفاع ناموس رسالت، اور دفاع پاکستان اصل میں ہے ہی دفاع ختم نبوت، دفاع پاکستان اصل میں ہے ہی دفاع اسلام۔ ہمارے بڑوں کو کوئی رات کو سوئے سوئے خواب نہیں آیا کہ صبح اٹھ کر پاکستان بنایا اور جناب 10 لاکھ مسلمانوں کی قربانیوں کے ساتھ یہ پاکستان وجود میں آیا اور انہوں نے رات کو خواب دیکھا اور صبح پاکستان بن گیا۔ ایسا نہیں ہوا، انہوں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم ایک ایسا وطن بنائیں گے، ایک ایسی ملت بنائیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں نہیں دی، ہمارے بڑوں نے 1857 سے لے کر 1947 تک دفاع پاکستان کو اگر سمجھنا ہے تو پھر سمجھنا ہوگا کہ امیر المجاہدین کا نظریہ کیا ہے، پھر سمجھنا ہوگا کہ غازی علم الدین کا نظریہ کیا ہے، پھر سمجھنا ہوگا کہ ممتاز حسین قادری کا نظریہ کیا ہے، پھر سمجھنا ہوگا کہ بابا فرید کا نظریہ کیا ہے، پھر سمجھنا ہوگا کہ خواجہ اجمیری کا نظریہ کیا ہے، پھر سمجھنا ہوگا کہ داتا علی اجمیری کا نظریہ کیا ہے۔ ہاں، پاکستان کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ لائن سیدھی کرنی پڑے گی۔ اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ جناب ہمارے بزرگ سوئے رہے اور صبح اٹھ کر پاکستان کا اعلان کیا تو پاکستان بن گیا۔ نہیں، پاکستان خون کی ندیوں پر بنا ہے، خون کی ندیوں پر بنا ہے۔ 1857 سے لے کر آج تک اس دھرتی کے اوپر جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو علماء کہتے ہیں، ان کو مشائخ کہتے ہیں، ان کو عاشقان مصطفیٰ کہتے ہیں، ان کو عوام کہتے ہیں۔ اور ہمارے بڑوں نے ایسا نہیں ہوا کہ اسپین کے اندر جب اسلام پر مشکل وقت آیا تو ان کے مقتدی لوگ، ان کے ذمہ داران لوگ وہ جناب اپنے چہرے اور داڑیاں منڈوا کر اور جناب حلیے بدل کر اسپین سے بھاگ گئے، لیکن جب برِ صغیر پر اسلام کے اوپر مشکل وقت آیا تو ہمارے بڑوں نے اپنے حلیے بدل کر رستہ نہیں بدلا، موقف نہیں بدلا، ملک سے بھاگے نہیں، انگریز کی جیلیں آباد کر کے بھی کہا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے اندر کوئی دم خم ہے، اس کی وجہ یہ بھی نہیں کہ جناب جب عاشقان رسول چلیں اور جناب وزیر آباد تک کفر کی ہر سازش کو الٹا کر کے رکھ دیں، صرف یہ نہیں کہ یہ ہمارا کمال ہے، یہ ہماری کوئی ذاتی جناب دبدبہ ہے، نہیں، ایک ہی بات ہے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ ایک دن میں 300 پھانسی گھاٹ آباد کیے، اور علامہ فضل خیر آبادی جیسے رجال جا کے کالے پانی کی جیلیں آباد کی، اور آج پاکستان میں بھی آواز لگی تھی جی ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ میں نے کہا ہے آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے پہلے اپنا نسب ٹھیک کرنا پڑتا ہے، پہلے اپنی لائن ٹھیک کرنی پڑتی ہے۔ اور ایک اور آئے تھے جی کہ جناب اس نے بڑی تباہی مچا دی ہے، ہم جناب ملک کے اندر خوشحالی لائیں گے۔ میں نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، اور یہ وہ لوگ جو جناب عالمی کفر کے ایجنٹ اور عالمی جناب سامراج کے ایجنٹ، وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے بخیے ادھیڑ کر دے گئے۔ ابھی تو تازہ بات یہ سامنے آئی ہے کہ ایک پی ڈی ایم کے ایم این اے جو پی ڈی ایم کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اس جماعتوں میں شامل تھے، ایک ایم این اے کو 1 ارب روپیہ ملا ہے۔ میں نے کہا جن ایم این ایز کی قیمت 1 ارب روپیہ ہو، وہ قوم کی بات جا کر کیسے جناب غیر ملکیوں کے سامنے یا جناب کیسے عالمی فارمز پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوہ پاکستان ہمارا ہے، اس میں رہنے والی قوم ہماری ہے، اس کا درد ہمارا ہے، اس کا جناب
تکلیف ہماری ہے ان کو کیا احساس ہو جن کے بچوں کی تعلیم بھی لندن میں ہے, جن کے بچوں کا علاج پیرس میں ہے, جن کی جائیدادیں جناب سرے محل میں ہیں, ان کو کیا پتا ہو کہ پاکستان میں بسنے والے ان عوام کا درد کیا ہے. یہ وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے بڑوں نے پاکستان بنتے وقت قربانیاں دی اور آج بھی کھڑے ہیں, اور آج آ کر کوئی اٹھ کر کہے کہ جناب بورے والا کی سرزمین پر آپ کو جناب کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں ہے, فلاں وڈیرا ناراض ہو جائے گا, فلاں وزیر ناراض ہو جائے گا, فلاں جناب فلاں اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے گی, فلاں بیوروکریسی ناراض ہو جائے گی, فلاں کی دم پر پاؤ آیا ہے. میں نے کہا ایک بات کان کھول کر سن لو, ہم آئے سب کی دم چلنے کے لیے ہیں, ہم آئے سب کی دموں پر پاؤں رکھ کر کھڑے ہو کر یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ تواڈے پیو دا پاکستان نہیں, پاکستان ساڈے بڑے نے بنایا, اور انشاءاللہ اس دے تخت تے حضور دا دین آئے گا. اور انشاءاللہ یہ بات بھی نہیں کہ تحریک لبیک پاکستان جب دفاع ناموس رسالت کے لیے نکلے تو پوری دنیا چیختی ہے کہ یہ محمد عربی کے غلام کہاں سے آ گئے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا, یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ چند لوگ, اللہ کے بندو یہ ساری زندگی یاد رکھنا یہ لبیک والے ہی ہیں. اگر پاکستان پر کوئی مشکل وقت آ گیا تو سب کے جہاز تیار کھڑے ہیں, سب کے جہاز تیار کھڑے ہیں. ابھی وہ سندھ کی پیپلز پارٹی ان کے چند لوگ پکڑے ہیں تو سب جناب بھاگ کر کوئی دبئی جا رہا ہے, کوئی لندن جا رہا ہے, کوئی جناب فلاں جا رہا ہے. ہم نے تو عمرے کے نام پر بھی اس ملک کو نہیں چھوڑا. ہمیں تو لوگ کہتے ہیں کہ عمرے پہ چلے, میں نے کہا ہم عمرے پر اس لیے نہیں جاتے کہ حضرت خبیب بن عدی, یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں, ان کو کافروں نے قید کر لیا اور غزوہ بدر کے بعد قید ہوئے. تمام اہل قریش نے اعلان کیا آؤ حضور کے غلام سے بدلہ لیں. جب جناب تختہ دار بنا دیا گیا, ایسے ٹکٹکی بار حضرت خبیب بن عدی کو باندھنے لگے تو کہنے لگے ہاں بھائی خبیب کوئی تمہاری آخری خواہش. میں بتانے لگا ہوں کہ ہم کیوں نہیں جاتے. انہوں نے کہا کوئی آخری خواہش. انہوں نے کہا یار مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پڑھے. انہوں نے حضرت خبیب بن عدی نے جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور جناب تختہ دار کی طرف چل پڑے. وہ کہتے ہیں نا جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. حضرت خبیب بن عدی بڑے جناب گردن اٹھا کے اور ایسے پہلوانوں کی چال چلتے ہوئے تختہ دار کی طرف چلے اور کہنے لگے یار میرا دل تو تھا کہ میری زندگی کے آخری 2 نفل ہیں, میں بڑے لمبے ادا کروں, اپنے رب سے بڑی لمبی باتیں کروں. کہنے لگے میں نے اس لیے جلدی پڑھے ہیں کہ تم حضور کے دشمن سامنے کھڑے ہو, کہیں دل میں یہ خیال نہ لے آؤ کہ محمد عربی کا غلام موت کے ڈر سے نمازیں لمبی پڑھ رہا ہے. ہم تو اس لیے ملک بھی چھوڑ کر نہیں جاتے عمرے کے نام پر. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جناب سختیاں دیکھ کے, جیلیں دیکھ کے, مشکلات دیکھ کے یہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. میں نے کہا نہیں, ہمارے بڑوں نے ہمیں سبق سکھایا ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اور یہ آتے ہیں ہمارے پاس کہ جناب فلاں لے لے, فلاں لے لے, فلاں لے لے, فلاں لے لے. اور میں نے کہا جھلیو تسی بڑی لیٹ آئے ہو, ساڈا بابا ساڈا سودا بازار مصطفیٰ وچ کر کے کیا. اور دفاع پاکستان, آج پاکستان کے پاس تمام ہتھیار بھی موجود ہیں, غوری بھی موجود ہے, عبدالی بھی موجود ہے, حطف بھی موجود ہے, شاہین بھی موجود ہے, خالد ٹینک بھی موجود ہے. لیکن بابا جی کہتے تھے خالد ٹینک چلانے کے لیے غیرت بھی خالد بن ولید والی چاہیے. حضرت عمر بن مادی کرب, اسلام یاد رکھنا اسلام رجال پیدا کرتا ہے. اسلام کے اندر یہ نہیں ہے دائیں بائیں والی, جب مشکل وقت آئے تو جناب یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے 313 بھی ہوں 1000 کے مقابلے میں آئے. رب فرمایا انی معکم, پہلے تو 1000 فرشتہ, پھر 2000, پھر 3000, پھر 4000 نشان لگے ہوئے فرشتے, پھر اللہ تعالیٰ فرمایا انی معکم, میں بھی تواڈے نال. ہاں فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. پہلے بدر جانا پہندا, گھر بیٹھے نہیں. اے جناب مودی, اور مودی اقبال کہتا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں. اے کیا مودی, بابا جی فرماندے سن ساڑھے مجاہداں دے گھوڑے دوڑ دے سن نا تے ہندوانیاں دے حمل گر جاندے سن کہ محمد عربی دا غلام محمود غزنوی آ رہا. یہ تو اسلام دی تاریخ ہے نا, لیکن انہوں نے دسیا کہ نہیں اسلام ہے جمالو دا نا ہے, نچ لو
टप लो जनाब, फलां कर लो, फलां कर लो। नहीं नहीं, इकबाल कहता है शेख बहुत अच्छी मकतब की फजा लेकिन बनती है बयाबा में फारूकी और सलमानी। इकबाल कहता ठीक है तू मकतब जनाब सारे जमाने की गल करदा, जे इस्लाम की कुव्वत की गल करना तो फिर तेन फारूक आजम की तलवार उठा के बदर च आना पड़ेगा। कहता फिर तेन फारूक आजम की तरह हजरत सलमान फारसी की तरह तलवार उठा के ओहदे जाना पड़ेगा। और ये कहते हैं दिफाए पाकिस्तान, मैं कह दिफाए पाकिस्तान हो किस तरह सकदा, हो किस तरह सकदा। हजरत अमर बिन मादी करब और इस्लाम बंदे जाया नहीं जान देंदा, इस्लाम जने पैदा करदा। और जिस इस्लाम की असी गल करते हैं वो इस्लाम महकूम नहीं, वो इस्लाम हाकिम है। हाँ वो इस्लाम महकूम नहीं, वो इस्लाम अमन का दर्श भी देंदा, लेकिन जदों इस्लाम ते मुश्किल वक्त होवे तो वो गैरत का दर्श भी देंदा। वो इस्लाम जिंदाबाद इस्लाम, वो इस्लाम फिर हुजरे छोड़ के इमाम अली मकाम की तरह जहाज मौकूफ करके एहराम ला के करबला जान का दर्श भी देंदा। आओ इस्लाम मेरा जनाब आस्तानिया ते बैठ दा हुक्म नहीं देंदा, जनाब काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। इकबाल कहता कि सारे जिसनू पूछो, जिसनू पूछो और कौन है भाई हुसैनी है यजीदी, आके मैं हुसैनी हाँ। मैं क्या हुसैनी ओन जड़े यजीद के मुकाबले खड़े रहे, ओ ये हुसैनी है ना जिन्होंने अपना सारा कुंभा कुटाया, जनाब सारा कुंभा जनाब कटवाया और जनाब यजीद दे लश्कर नू जड़ा छड़ के आया। और ओ हुसैनी के जनाब जड़े यजीद दे लश्कर खड़े रहे, ओ हुसैनी ओ जड़ा यजीद दा लश्कर छड़ के आया, एक ओही हुसैनी। बाकी इमाम हुसैन दे सारे नाल ओ हुसैनी। मैं कहा दस अज दे दौर जड़ा चुप कर जावे ओ कौन है? ओ तो हुसैनी नहीं ना, वो तो कूफी कहलाएगा। जड़ा यजीद दे नाल खड़ा रहे वो भी यजीदी कहलाएगा। तो कहते जनाब असी हुसैनी हाँ। मैं कहा हुसैन दी वास्ते तो उत्थे तो पानी भी बंद सी, तू इतने वीजे नू बंद होने ते रोके तू इस्लाम नू छड़ के जा रहा। जलिया जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना, जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना, फिर सीने से यजीदों का डर क्यों नहीं जाता? हाँ जी, हर कोई कहता जी हम भी हुसैनी हैं। मैं कहा फिर तुहानू पर्चे को क्यों डर लगता, फिर तुहानू 4 शेड्यूल को क्यों डर लगता जी? अगर तुसी हुसैनी हो, अगर तुसी हुसैनी हो तो फिर जेलों को क्यों डर लगता? हाँ जी, जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना, फिर सीने से यजीदों का डर क्यों नहीं जाता? जब कहते हो कि उस्वा शब्बीर पे हो कायम, दरबार में क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता? और इस्लाम शाहीना दा दीन है, ये बटेरिया दा दीन नहीं जड़ा कदे जनाब एस खोडे कदी एस खोडे, ना ना इस्लाम शाहीना दा दीन है। और इकबाल कहता तू बदल गया तो बेहतर कि बदल गई शरीयत। इकबाल कहता चंगा होया बटेरिया तू बदलिया ते नाल अपनी शरीयत भी बदली। नहीं नहीं जी, इस्लाम पे कौन चल सकता है जनाब, इन्हां दीन वाले नूं किन्ने आण देना? मैं कहा 10 जदों हजरत बिलाल काबे दी गलियां कुटे जा रहे सन, कोई कुरैशी सोच सकता सी, कोई अहले मक्का दा कोई शख्स वो कोई सरदार सोच सकता सी कि ए बिलाल एक दिन काबे दी छत उत्ते होएगा? कोई नहीं सी सोच सकता। लेकिन इस्लाम ने इम्तिहान जरूर लिया, सख्त तत्ती रेत उत्ते भी लम्हे पाई रखिया बिलाल नू और सीने उत्ते पत्थर भी रखाई रखे। लेकिन जदों इस्लाम आया तो फिर इस्लाम ने बिलाल नू काबे दी छत उत्ते भी चढ़ाया। हाँ, और जनाब बेयकीनी जनाब किवें दीन आएगा? मैं कहा दीन इवें आएगा जिवें मेरा रब चाहेगा दीन आएगा। और इवें आएगा कि तुहानू सारिਆਂ नू इन्हां दे गल पाएगा। एक कहंदा जी आवे जी आवे साडी तब्दीली आवे, ऐ कहते सन ना, आवे जी आवे साडा मियां ही आवे। मैं कहा लवो ना चस हुण जरा बिल भी आवे। हैं जी, हुण जरा जनाब DIP दी बोरी भी जनाब नापैद हो जावे, यूरिया दी बोरी भी नापैद हो जावे। हुण जरा जनाब फलाना टैक्स भी आवे ते फलाना बिल भी आवे ते फ्यूल एडजस्टमेंट भी आन ते जनाब पेट्रोल दी कीमत भी जावे आसमान अल। ते हुण आवे मियां के ना आवे, हुण आवे तब्दीली के ना आवे? तुहानू कहंदे सां दीन नाल लग जाओ। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दी सिर्फ कीमत लगी बाजारे मिस्र ते रब ने उदों तक कहत नहीं मुकाया जदों तक जनाब सारी मिस्र दी कौम जनाब यूसुफ दे हाथ ते विक नहीं गई। हैं जी, उदों तक रब ने कहत नहीं मुकाया। ते झलियो होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना, जिन्हां वास्ते सारी कायनात बनी सी, उन्हां दी इज्जत दी वारी आया आखे जी मौलवी रोड बंद कर देते हैं। मैं कहा जनाब इस्लाम में किथे लिखा? मैं कहा मैनू दसो बिल ज्यादा आ जावे ते लैंड मैन नू थप्पड़ मारने इस्लाम में किथे लिखा होया?
ہاں جی بل زیادہ آ جاوے تے ایکسیئن نو گالاں کڈنیاں کتے اسلام تے لکھیا, بل زیادہ آ جاوے تے روڈ بند کرنے کتے لکھیا. اسی تانوں پہلے کہندے سن آؤ حضور دی در تے آؤ, اگر حضور دی ناموس تے پیرا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کائنات دیاں ساریاں نعمتاں تے دروازے تہاڈے واسطے کھول دے گا. اور اگر تسی ادھروں منہ موڑیا تے مصر دی جناب قوم اس واسطے نہیں بچی کہ جناب یوسف علیہ السلام دی قیمت لگی تے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے, اصل و رسول بندگی استاج ور کی ہے. کیسرا و کسرا دیا جناب نعمتاں ایویں صحابہ دے پیرج نہیں آئیاں, انہاں کائنات وچ ہر چیز تو وقت کے حضور نال پیار کیتا. حضرت خبیب بن عدی جدو مقام تنیم تے لٹکا دیتا گیا آپ نو, اور آپ دے جسم نو نہ کینچیاں نہ کٹ دیتا, اور آپ نے لمبا ترانہ پڑھیا جدو جو بابا جی بھی دعا مانگدے سن, اللہم احسن عددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا. یا اللہ انہاں نو کلیاں کلیاں کر کے گن لے تے کلیاں کلیاں کر کے ماری تے انہاں نو ایک بھی نہ چھڈی. اے جناب بابا ہوری آکھن بھئی انہاں بھی رونا تے انہاں دیا نسلاں بھی رونا. جیل چو باہر نکلے ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہو سکتی سی, بھئی اے سارے جا رہے ہیں نسی ہوئے, اے بگوڑے سارے جا رہے ہیں جڑے کہندے سن ہم جناب فلاں کر دیں گے, تحریک لبیک کو ہم نے کل عدم کر دیا, ہم نے فلاں کو جناب فلاں تھانے میں چارج کر دیا, فلاں کو جیلوں میں بھیج دیا, اتنے کارکنان اٹھا لیے, 4 شیڈول لگا دیے, اور سارے جناب این کر کے باہر کٹھے ہوندے تھے کو پریس کانفرنس. لیکن بابا جی دی زبان چو نکلیا احسن مددا, کلیاں کلیاں کر کے, مولا کلیاں کلیاں کر کے, کلیاں کلیاں باہر بندہ آ رہا. این جناب جیل چو باہر نکلدا پریس کانفرنس کردا, جدو گھر جان لگدا تے روندا بھی ہے. انہوں پوچھا روندا کیوں ہے؟ انہوں کہا جناب بابے رضوی دی بدوا لگ گئی. انہوں آکھیا سی انہاں بھی رونا, انہاں دیا نسلہ نے بھی رونا, تے محمد عربی دا دین تخت تے ہونا انشاءاللہ. مومن دی ہر چیز تو بعد کے حضور نال وفا نہیں ہوندی. حضرت خبیب بن عدی نو جدو مقام تنیم تے ٹنگیا نا تے انہاں جناب کینچیاں نال جسم کٹنا شروع کیتا, تے ایک بندہ کہن لگا بچو, کہندا خبیب تو سوچدا تا ہونا کہ کاش تیری جگہ تیرے نبی ہوندے, تیرے نال جناب اے حالت نہ بندی, تیری جگہ تیرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوندے تے تیرے نال جناب اے حالت نہ بندی, تیرا جسم نہ کٹیا جاندا. تے کٹے ہوئے جسم نہ حضرت خبیب بن عدی جناب تختہ دار ہوتے تڑپ اٹھے اور کہنے لگے او کمینہ تو کی گل کیتی, خبیب بن عدی اتھے تختہ دار ہوتے جسم کٹا رہا, اس نو ایک گوارا نہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے گلی چلن اور حضور دے پیرا میں ایک کانٹا بھی چپ جائے. خبیب بن عدی نو تے اس حالج بھی ایک گوارا نہیں. جدو حضور نال پیار اس حد تک ہوئے گا نا, پھر کیسر و کسرا دیا نعمتاں تو آڑے پیرا چھوڑ گیا. لیکن جدو حضور دی عزت دی باری آوے, آخر نہیں جی ہم جناب ان سے تعلقات کیسے توڑ سکتے ہیں, ہم سفارتی تعلقات کیسے توڑتے ہیں, ہماری معیشت جناب ہو جائے گی. معیشت تو گئی بڑھ, معیشت گئی نہ بڑھ, نہیں گئی بھائی, بڑھن والی بھی اگلی گل ہے. ڈالر کتھے, پٹرول کتھے, مہنگائی کتھے جناب, نہ کوئی پتہ, نہ وزیر اعظم نو پتا بھئی کی ہو رہا, نہ جناب آرمی چیف نو پتا ملک وچ کی ہو رہا, نہ یہ پتا جناب بجلی دے بل کون بھیج رہا, نہ یہ پتا آئی پی پیز دے معاہدے کی ہیں, نہ کچھ پتا جناب جدھر منہ چکے جناب ہن اسی اے بات کر کے جناب ملک بناواں گے, ہن جناب اسی این کر کے ہن ایگریکلچر نہ بناواں گے, اور جھلیو نہیں پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. بس تسا حضور نال بے وفائی کی تھی تے تسی سمجھ دیو کہ ساڑی نجات دا رستہ یہی ہے. اے جناب اسی ادھر چلے جاواں گے اور جناب امریکہ نو چھڑ کے چائنا نہ چلے جاواں گے, چائنا نو چھڑ کے رشیا نہ چلے جاواں گے, تسی اے سمجھ دیو تہاڈی نجات دا رستہ ہوئے گا. نہیں نہیں, تہاڈی نجات دا رستہ ایک ہی ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. اسلام یوں یوں والا دین نہیں ہے بھائی. جس دن اللہ نو منظور ہویا, جدو اللہ تعالیٰ نے سانو بندے دینے ہوئے جس اور افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر. پہلے دن تب بورے والا یہ ماحول نہیں سی نہ بن سکتا. اے جناب تقدیر وچ لکھیا ہوندا, قسمت دی گل ہے اگے کس طرح چلنا, لیکن اے قسمت دی بات ہے. کوئی کسے دیاں چوریاں چھپان واسطے آ رہا, کوئی کسے دے جناب ہتھکڑیاں تے لگ گئیاں کہ نہیں لگ گئیاں, جیلاں بھی آ گئیاں تے قیدی نمبر 804 بھی بن گیا. کہندا جی
چھوٹا سا طبقہ. میں کہ لو سرکار انہوں دسو چھوٹا سا طبقہ تے رات دے 1:30 بجے 2 بجے بھی بورا والج کہہ رہا کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے. ہے جی رات دے 2 بجے بھی کہہ رہا تے تو سناؤ کہنے سن ہماری ریڈ لائن ہے. اگلے سائیاں پٹ کے رکھ دیتی ریڈ لائن. کہنے سن لبیک والے کدھر ہیں؟ میں کہا تینوں دس دیں لبیک والے ایتھے ہی ہیں, کدھر نہیں گئے تے تواڈے گھر آ کے دسن گے بھئی لبیک والے ایتھے ایتھے ہیں. اے روڑا ہی کوئی نہیں, اے تے گل کوئی نہیں. تسی کہندے سو جناب ساڈے پٹھان نو ہاتھ لایا تے اسی انج کر دیاں گے, تساں کی کر لیا؟ ہاں اسی کہنے کائنات ریڈ لائن ایک کوئی ہے, او 295 سی ہے, او حضور دی عزت و ناموس دا مسئلہ, او حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ, او دین اسلام دا پرچم ہے. کائنات ریڈ لائن ایک کوئی ہے بس, اور کوئی بھی نہیں. اور اسلام جڑا نا او ڈھلی مٹھی گل نہیں مندا, اسلام جڑے پیدا کردہ. حضرت عمر بن مادی کرب انہاں دی عمر 86 سال ہے, 86 سال. اے جنگ یرموک گئے تے اگو جناب بڑا بڑا پہلوان نکل آیا جس دا جناب 4000 بندے نال کلا مقابلہ کردا سی تے بڑے دیو ہیکل تے بڑے جسے والے گھوڑے دے اوتے سوار. تے انہیں کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرن والا؟ تے 86 سال دی عمر وچ حضرت عمر بن مادی کرب میدان وچ آ گئے, این خود کے اگے سامنے آ گئے. تے آپ نے فرمایا مقابلہ بعد ہوئے گا. آپ نے اس طرح اس گھوڑے دی دومنا اپنے ہاتھ وچ لپیٹ کے فرمایا جنا ہے نا تے اس گھوڑے نو پٹ کے بکھا پہلے. ہاں اور اے نا میں گل سنان لگا بھی اسلام کردہ کی ہے دفاع پاکستان. میں گل لیانی جناب خالد ٹینک اور درار ٹینک ہوتے اور دفاع پاکستان ہوتے. حضرت عمر بن مادی کرب آپ دی تلوار بڑی مشہور ہو گئی, بڑی مشہور ہو گئی حضرت فاروق اعظم دے زمانے. بھئی بڑا کاٹ ہے جی, بڑی چلدی بڑی تیز ہے. حضرت فاروق اعظم نے مدینے منگوا لی تلوار, مدینے منگوا کے مجاہد نو دے کے بھیجا کیا کہ جناب جاؤ جا کے جنگ دیکھو بھئی عمر بن مادی کرب دی تلوار کیسی چل دی. وہ گئے تے جناب جنگ تو واپس آئے. حضرت عمر نے پوچھا بھئی جناب دسو تلوار کیسی چلی؟ تو صحابی کہنے لگے, وہ جناب مجاہد کہنے لگے, وہ کہنے لگے بس جناب 100 یہ جناب طریقہ کار نالی ہے, کوئی اتنی خاص نہیں, جتنا شہرت سنی سی اتنی گل نہیں. حضرت عمر بن مادی کرب نو حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا کہ عمر بن مادی کرب تیری تلوار دیاں بڑیاں شہرتاں اور بڑیاں دھماں بڑے چرچے سنے سن, تلوار کوئی اتنی خاص نہیں. حضرت عمر بن مادی کرب نے امیر المومنین نو جواب لکھیا کیا امیر المومنین عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی نال ہاتھ نہیں سی بھیجا. ہاں خالد ٹینک بنایا, لیکن خالد ٹینک چلان آستے بھی غیرت بھی خالد بن ولید آلی چاہی دی. غوری بنایا, غوری چلان آستے شہاب الدین محمد غوری دی غیرت چاہی دی. ہاں جڑے نچن ٹپن نال غیرتاں نہیں آن دیا, قومت دیا دھیاں نچا کے آکھن کشمیر بک گیا, میں کہا شکر کر پاکستان بچ گیا. اس پورے دی قیمت لگ جانی سی. جڑے قوم دی جناب دھیاں نچان آنے انہوں نے کی پتا ہوئے کہ جناب محمد بن قاسم دیبل دے مقام کس طرح آیا, انہوں نے کی پتا ہوئے کہ طارق بن زیاد کشتیاں جلا کے اندلس کس طرح گیا. انہوں نے نچن ٹپن دا پتا ہو, کہنے کے جناب ہے جمالو ادھرو آئی گل تے ادھرو کہنے کے جناب دھوپتے ادھے گھنٹے کھڑے ہو جاؤ, انج کر لو انج کر لو, دھوپتے ادھے گھنٹے کھڑے ہو کے جناب احتجاج کر لو. اے تا حضرت خالد بن ولیدن جناب اجنادین دے مقام تے پہنچے کہ انہوں نے بڑے بڑے پادری آ گئے, بڑے بڑے پوپ آ گئے, بڑے بڑے جرنیل آ گئے. انہیں کیا ہوئے بھوکے ہو گئے اور اب آؤ تو کپڑے بھی دینے ہیں, جناب پیسے بھی دینے ہیں, تنخواہ بھی دینے ہیں تو فوجیاں دی, اور تو جناب سربراہ واسطے اتنے لکھ دینے ہیں, تو جناب امیر المومنین واسطے اتنے لکھاں بھیج دیں, تسی جناب ساڑھے نہ جنگ چھڑ دو. تو حضرت خالد بن ولید نے یہ نہیں کیا کہ نہیں نہیں ہم آپ سے تمیز سے بات کریں گے. خالد بن ولید نے فرمایا اسی جناب عربیاں حضور محمد عربی دے غلام اور اسا کلمہ پڑھ لیا حضور دا, سانو پتہ لگیا رومیاں دا خون بڑا بٹھا, اسی ایتھے خون پین واسطے آیا. انہیں کیا خالد ایک کون جنہ دا تسا کلمہ پڑھ لیا, نہ دن دیکھ دیو نہ رات دیکھ دیو, نہ صبح دیکھ دیو نہ شام دیکھ دیو, نہ سمندر دیکھ دیو نہ دریا دیکھ دیو, ایک کنہ دا کلمہ جدر آن دیو فتح فتح اللہ دے جا رہا. کہ حضرت خالد بن ولید نے کیا بھئی ٹائم نہیں, تو جنگ نو دیر کرن واسطے گلاں کر رہا. تو انہیں کہا جناب دسو تا صحیح. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میرا تینوں کوئی جناب مجاہد جواب دیندہ. انہیں کہا نہیں نہیں میں کمانڈر ہاں, جواب بھی کمانڈر کو چاہیے دا. آپ نے فرمایا المرسل علی قدر المرسل, وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کے آئے تھے, وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کے آئے تھے. اس کا پنجابی ترجمہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی زبانی میں, اس صورت نو میں جان آکھاں, اس صورت نو میں جان آکھاں, جانان کے جان جہان آکھاں, سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بڑیاں. بس اتنی گل ہے حضور نال وفا, حضور نال محبت اور انلے واہ محبت, اور اتھے بن دیکھے دا سودا حضور دی بارگاہ. ایک بات کر جمع اجے بھی میں دیکھ رہا کئیاں دے ہاتھ تھلیں,
کئی دے ہاتھ تھلے میں گل نا اجے نہیں میں گل سنا جاواں کہ ایسا ہاتھ چاہنا کیوں ہے، ایسا ہاتھ چاہنا کیوں ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جناب ابو ہریرہ نے سوال کیتا اے تواڈے تے میرے واسطے کہ وفا صرف حضور نال ہے اور جنہ ہر جگہ کام آنا۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ قیامت والے دن اولین و آخرین جمع ہون گے، ساری امتیں جمع ہون گیاں، سارے لوگ جمع ہون گے، یا رسول اللہ تانوں کتھے تلاش کریے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ابو ہریرہ میں حوض کوثر تے کھڑا ہو کے اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو اتھے بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میزان تے آ جاویں میں اپنی امت دے نام اعمال تلوا رہا ہوں گا۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، اور مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ واہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور نے فرمایا بھئی ابو ہریرہ میزان تے آ جاویں میں اپنی امت دے نام اعمال تلوا رہا ہوں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو اتھے بھی ملاقات نہ ہوئے تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پل صراط تے آ جاویں میں رب سلم کہندے اپنی امت کو گزار رہا ہوں گا، اور پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ ہاں جی پائے کوبا اے رضا اب پل پر سے گزریے وجد کرتے کہ رب سلم ہے صدائے محمد۔ ہاں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پل صراط تے آ جاویں میں اپنی امت کو گزار رہا ہوں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر پل صراط تے بھی ملاقات نہ ہوئے اے تواڈے تے میرے واسطے گل ہے، شرمانا نہیں حضور دا نام لیندے ہویا جنہاں ہر جگہ کام آنا، اے کہ غور کرنا میرے اور میں سب نہ بڑا گنہگار اور سارے گنہگار امتیاں واسطے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا، قیامت والے دن میرے امتی نو جتھے میری لوڑ پوے گی میری ملاقات اس نال اتھے ہو جائے گی۔ بس میری گفتگو ختم ہو گئی اور 8:30 دا مل اتنا ہی ہے، اور بابا جی بھی سانو دس گئے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا۔ بس اتنی بات ہے کہ حضور نال محبت کرنی اور انے واہ کر کے جانی، اور جناب جدو گل آ جائے الیکشن دی تو انہوں نے کہا اے پرچی دی کی حیثیت ہے، اسی تا حضور دے نا تے گردناں ودائیں ہوئی ہیں۔ اے کوئی ساڑھے بابا جی دے سامنے نعرہ لاندہ سی نا کہ قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بابا جی فرماتے تھے نا جھلیا اسا حضور دے نا تے گردناں ودائیں ہوئی ہیں، اور اسا حضور دے نا تے ہر شے رکھی ہوئی، اس پرچی دی کی حیثیت ہے۔ انشاءاللہ حضور دا دین تخت تے آئے گا اور پھر انشاءاللہ پاکستان بھی سخرو ہو جائے گا اور ہر چیز سخرو ہو جائے گی، لیکن پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو کل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ سارے ہاتھ کھڑا کرو بھئی وہ نعرہ لائیے لگا، رات دے پیر گواہ ہو جائے کہ محمد عربی دے غلام آئسن برے والا دی سرزمین ہوتے۔ لاؤ جی نعرہ لبیک دا۔